بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. جب کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو جائے اور موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو ان کے گھر والوں کو، ان کے متعلقین کو ایسے موقع پر کیا عمل انجام دینا چاہیے، اس حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے اور مرنے کے آثار قریب ہوتے ہیں تو کبھی بیٹے کو لایا جاتا ہے کہ ذرا اس کی طرف دیکھ لو، تم اسے پہچانتے ہو یہ کون ہے، یا بیٹی کو لایا جاتا ہے، یا بیوی کو لایا جاتا ہے، یا بہن اور بھائی آ کر کہتے ہیں کہ سامنے کون کھڑا ہے ذرا اس کو پہچانو۔ یہ وقت ان باتوں کے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ مرنے والوں سے مراد وہی لوگ ہیں جن پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں اور یہ محسوس ہونے لگے کہ اب ان کا آخری وقت آ چکا ہے، تو ایسے وقت میں ان کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے۔ یہی تلقین کا مطلب ہے۔ جو مرنے کے قریب ہے اس سے بھی مت کہو کہ ابا کلمہ پڑھ لو، باجی کلمہ پڑھ لو، امی جان کلمہ پڑھ لو۔ یہ وقت ان سے کہنے کا بھی نہیں، بلکہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ ان کے کانوں میں آپ کے کلمے کی آواز پہنچ جائے۔ اس وقت ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے مت کہو، ہو سکتا وہ انکار کر دیں، خود کلمہ پڑھنے شروع کر دو۔ یہ وقت دنیاوی باتیں کرنے کا نہیں ہے، اس وقت فکر اس بات کی کرو کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اب اس کا آخری وقت ہے۔ تو تلقین کا یہی مطلب ہے تاکہ اس وقت ان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اگر زبان ساتھ دے سکے تو اس وقت اس کلمے کو پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کر لیں اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یعنی جو مرنے کے قریب ہے، اگر اللہ نے اسے اتنی ہمت دے رکھی ہے کہ کسی نے وہاں کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اسے چاہیے جو مرنے جا رہا ہے کہ وہ بھی زور سے کلمہ پڑھ دے اور اپنا ایمان تازہ کر لے اور رخصت ہو اس حال میں کہ آخری لفظ کلمہ۔ تو علماء کرام نے اس بات کی باقاعدہ صراحت کی ہے کہ اس وقت اس مریض سے کلمہ پڑھنے کو نہ کہا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس بیچارے کے منہ سے کیا نکل جائے، بلکہ اس کے سامنے بس کلمہ پڑھا جائے۔ ان معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ تو کوشش آدمی کو یہ کرنی چاہیے کہ آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب دنیا میں بھی آدمی اپنی زندگی کو آخرت کی طرف رغبت دلائے۔ ورنہ تو ایسے بھی واقعات ہیں
کہ جو آدمی جس کام میں مصروف رہتا ہے پوری زندگی، مرنے کے وقت زبان سے وہی باتیں نکلنے لگتی ہیں۔ اس طرح کے بھی واقعات، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان معقل بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین شریف پڑھا کرو۔ یہاں بھی مرنے والوں سے مراد وہی لوگ ہیں جن کا آخری وقت قریب آ جائے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ سورہ یاسین کی جو اللہ کے نبی نے خاص طریقے سے ہدایت فرمائی ہے کہ اس حکم کی خاص حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ظاہر ہے کہ یہ سورت دین و ایمان سے متعلق بڑے اہم مضامین پر مشتمل ہے، اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس سورت میں اس کا بڑا مؤثر اور تفصیلی بیان ہے۔ خاص کر اس کی آخری جو آیت ہے سورہ یاسین کی، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ ہر چیز اللہ ہی کے قبضے میں اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ موت کے وقت کے لیے بہت ہی مناسب ہے، سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے سورہ یاسین شریف پڑھنے سے مرنے والے کے قریب اس کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ عن جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاثة ایام یقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آپ کی وفات کے 3 ہی دن پہلے سنا۔ کیا فرما رہے تھے آپ؟ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس کو ایسی حالت میں موت آئے کہ اس کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ کتنی اہم بات ارشاد فرمائی۔ اللہ پر ایمان اور اس کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا خوف بھی ہو اور اس سے رحمت کی امید بھی ہو، لیکن خاص کر آخر وقت میں جب مرنے کا بالکل وقت قریب ہے، رحمت کی امید غالب ہونی چاہیے۔ مریض اس کی خود بھی کوشش کرے اور اس کے تیماردار اور عیادت کرنے والے بھی اس وقت ایسی ہی باتیں کریں جس سے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہو اور رحم و کرم کی امید پیدا ہو۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ ایسے وقت میں ایسی باتیں کریں، گھبرائیے نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ایسے موقع پر اسے رحمت کی امید دلاؤ، وہ جملے کہو جس سے اسے اللہ سے بدگمانی پیدا نہ ہو جائے، اچھا گمان اللہ سے لے کر جاؤ۔ جب اللہ نے ہمیں ایمان سے متصف کیا ہے تو انشاءاللہ وہ ہمیں آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اس کی رحمت سے ہمیں یہی امید ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے گا۔ خاص طریقے سے اخیر وقت میں یہ اچھا گمان ہر مسلمان کو اللہ سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔